السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جب کریں گے تو بات کریں گے جو ملک کے مختلف شہروں میں عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ نکلے ہیں۔ عمران خان صاحب کا گوجرانوالہ شہر میں جلسہ، اور یہ گزشتہ 5 ماہ میں دوسرا جلسہ ہے جو گوجرانوالہ شہر میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ یہ جو ابھی ایک سیریز تھی جلسوں کی، اس میں یہ آخری جلسہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل کیا ہے۔ 22 ستمبر کی تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ تب عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ مجھے نااہل کر کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ -1 کی بات ہو رہی ہے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے جیل بھیجا جائے گا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ پہلے جب انہوں نے کہا تھا بطور وزیر اعظم کہ اگر میری حکومت گرائی گئی تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ تو خیر ہم نے دیکھا گزشتہ 5 ماہ میں کہ عملاً ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر آیا اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جب کسی کی مقبولیت میں اس طرح سے اضافہ ہو تو وہ مخالفین کے لیے ایک خطرے کی علامت ہی ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو کیا جیل بھیجنے کا بھی پلان ہے یا صرف نااہل ہونے تک ہی معاملہ تھم جائے گا، وہیں پر جا کر بات رکے گی؟ پاکستان تحریک انصاف اب تک کوششیں بھرپور کر چکی ہے، لیکن اسمبلیاں تحلیل اور جنرل الیکشنز کی طرف معاملہ جاتا ہوا فی الوقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، وہاں پر بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود چشتیاں کے جلسے میں یہ کہا کہ پنجاب میں حکومت گرانے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اراکین پنجاب اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی انہوں نے بات کی۔ ان تمام معاملات کو لے کے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر رانا مقبول صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے لال چند ملی صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے رانا مقبول صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جناب، عمران خان صاحب کا کیا واقعی خوف ہے، اور یہ خوف اس حد تک طاری ہو چکا ہے کہ بائی الیکشنز بھی ملتوی ہوئے اور پھر جنرل الیکشنز یا نئے مینڈیٹ کے ساتھ آنے کے لیے جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز کروائیں، شاید اس سے ہو سکتا ہے ملک کی معیشت بھی سٹیبل ہو جائے، کیونکہ ابھی تو بہت ہی انسرٹن ہے سچویشن، پچھلے 5 مہینے سے یہی ہے، تو ان کا خوف ہے پی ایم ایل این پر اور اتحادیوں پر، جس کی وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، یہ فیصلے کوئی پی ایم ایل این کر رہی ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کے؟ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اس کی باقاعدہ ڈیٹیلز بھی دی کہ کیوں کیا گیا ہے۔ یار کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ لاشیں تیرتی پھر رہی ہیں اور لاکھوں جانور مر گئے ہیں اور اربوں خربوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ گھروں سے اجڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد اب جہاں جہاں پانی نیچے جا رہا ہے وہاں وہاں ہوائیں پھوٹ پڑی ہیں۔ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری وہ آئے ہوئے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کے۔ میرا مطلب جو کرائسس ہے ملک میں، اس میں جو الیکشن بھی ہو جائے گا، ہونا ہے الیکشن فائنلی، تو اس میں کوئی خوف کی بات کون سی ہے؟ کیا جو اس نے کہا ہے کہ رینجرز اور آرمی اور سب لوگ مصروف ہیں، کس جگہ پہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں جب سے بیشتر جو کانسٹیٹوئنسی ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہیں؟ اس لیے کچھ خدا کا خوف کھانا چاہیے، صرف پروپیگنڈا پہ اور پلینگ ٹو دا گیلریز کے فلسفے کے اوپر کام نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان کی پاپولیرٹی ڈیوریبلٹی ہے اس میں تو پتہ چل جائے گا جب آئے گا۔ ابھی یہ جو 2 الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ بینک کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی یہ 20 کانسٹیٹوئنسیز کا الیکشن ہوا ہے جس سے ان کی ہوا بھری ہے بہت زیادہ۔ پبلک کا اس طرح اکٹھی ہو جانا اور بات ہوتی ہے، الیکشن کا جو میکینزم ہے اور ہوتا ہے۔ 20 کانسٹیٹوئنسیز تھیں، انہی کی تھی ساری 20، 5 تو پھر بھی مسلم لیگ نے لے لی، اور ان کا ووٹ جو ہے وہ 39% بڑا پیچھے سے پہلے سے۔ اور اگر آپ وہ جو کہ پرمیوٹیشن اور کمبینیشن وہ نہیں کر سکے صحیح معنی جو کرنا چاہیے تھا، میں ایک مثال دیتا ہوں صرف، اور بھی 5 کانسٹیٹوئنسیز ہے خوشاب کی، وہاں بھا تھا ان کا کینڈیڈیٹ پہلے، اب چونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے ٹکٹ دے دیا۔ لوکل مسلم لیگ نے کہا یہ تو ہمارے خلاف مقدمے بناتے رہے، ہم نہیں ان کو ووٹ دیں گے، تو بہرحال اس کے لیے مشکل ہو گیا بھا کے لیے۔
اور یہ تو کمبینیشن نہ کوئی بنا سکے. بھا کے 41,000 جو ہے وہ ووٹ ملے پرانے مسلم لیگی کو, اور 38,000 ملے ہیں موجودہ جو پی ٹی آئی کا تھا جو مسلم لیگ میں آیا تھا. 47,000 ووٹ ملے ہیں اس کو جو پی ٹی آئی کا تھا, یعنی 79,000 ووٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ کے تھے وہاں. ٹھیک ہے, اگر یہ ایسے بڑا انقلاب لے ہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے پی ایم ایل این اور اتحادیوں کو. نہیں, میں کہتا ہوں جو ضمانت ضبط کیوں نہیں ہوئی. جب اگر کوئی اسٹیمپیڈ تھی, پاپولرٹی کا طوفان تھا, تو بھٹو کا ہوا تھا نا 70 میں الیکشن, بڑے بڑے برج الٹ گئے تھے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. یہ اپنی 20 کانسٹیٹوئنسیز میں سے 5 دے بیٹھے اپنے ہاتھ سے. میں نے وہ انالیسس کو خدا کی بات کرنی چاہیے. لال چند صاحب, یہ ڈفلی بجانے سے, ڈفلی اور ڈھول بجانے سے کام نہیں چلے گا. جب میدان لگے گا تو پتہ چل جائے گا. پھر لال چند صاحب کچھ ہی دیر پہلے 16 میں سے 14 کانسٹیٹوئنسی ہار کے بیٹھ گئے تھے. اس لیے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ اس پہ پروپیگنڈے پہ بلیو کرتے ہیں, ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اوور ایگزیجریٹ کرتے ہیں, ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لال چند صاحب, آپ کی پارٹی کے NA 246 میں کیا ہوا؟ پہلے استعفیٰ, پھر وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع بھی ہوئے, پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا ہے کہ جی آپ جا کر دوبارہ سے اسمبلی میں بیٹھیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ شکریہ علی ممتاز. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, یہ جو حکومت ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت جس کنسپریسی کے تھرو وجود میں آئی, ان حکمرانوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو ہم مائنس کر لیں گے, عمران خان کو جو ہے وہ غیر پاپولر ہو جائیں گے, عمران خان آگے پولیٹکس نہیں کر سکیں گے. تو ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے. اور جس طرح پہلے دیکھیں ڈے 1 سے اپریل سے جس طرح عوام نے نکلنا شروع کیا, جس طرح جلسوں میں آنا شروع کیا, یہ بہت ہی نون لیگ والے ڈیٹائی سے جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں, لیکن ان کو 20 سیٹوں پہ جو شکست ہوئی ہے وہ انتہائی شرمناک ہوئی ہے. اور یہ ساری 13 پولیٹیکل پارٹیز اس دفعہ مل کے لڑی, لیکن اور 102 کے ساتھ لڑی. 20 پہ نہیں ہوئی ہے, 5 تو دے دی ہے مسلم لیگ نے لے لی ہے, تو کیسے 20 پہ کیسے شکست ہو گئی؟ رانا صاحب پروپرائٹی ڈیمانڈز کہ آپ میری بات سن لیں سر. جی لال صاحب, نہیں میں تو سن رہا ہوں, بڑی عزت سے آپ کی میں بات سن رہا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا کریکشن کر رہا ہوں کہ فگر اس میں یہ بڑے خود ہی کہہ رہے تھے ریفرنڈم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. جب شکست ہو گئی تو ان کو اب شکست میں سے یہ کامیابی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے. اس کے بعد آپ نے کراچی میں اب ریسنٹ الیکشن ہوا, آپ نے دیکھا محمود مولوی صاحب ہمارے جو MNA تھے وہ انہوں نے بڑی مارجن سے ان سے الیکشن جیت لیا ہے اور ان کو شکست ہوئی ہے. پھر انہوں نے اس سارے ماحول میں دیکھا کہ ان کی کوئی بن نہیں رہی ہے, تو لوکل گورنمنٹ الیکشن تھے کراچی اور حیدرآباد میں, انہوں نے وہ پوسٹ پون کر دیے. الیکشن کمیشن ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے. اس کے بعد یہ 9 جو الیکشنز انہوں نے اب جو کیے ہیں سارے ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے جو سسپینڈ انہوں نے کیے, ملتوی کر دیے ہیں, وہاں پہ کہیں سیلاب نہیں آیا ہوا ہے. جہاں تک یہ سیلاب کی بات کر رہے ہیں تو میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے. لاشیں جو ہے وہ تیر رہی ہیں, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, اور وہ کئی جو ایکڑوں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, ہزاروں ملینز آف ایکرز پہ کئی کروڑوں لوگ جو ہے بے گھر ہوئے ہیں. لیکن ان کو ایک ہی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو مائنس کرنا ہے, تو یہ اسی راہ پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن لال چند صاحب, ان کی طرف سے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ حکومت لگی ہوئی ہے -1 کرنے پر. جیسے کہ ابھی کہہ رہے تھے سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا ہے. پھر عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی جس پر جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بنایا گیا ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کی تقریر تھی. وہ پی ڈی ایم نے تو نہیں کہا تھا کہ تقریر کریں. چلے ایک کنٹمپٹ کا کیس ہے نا, دہشت گردی کا کیس کس نے بنایا؟ خان صاحب پہ اس خطاب کے بنیاد پر. ان کے سارے MNAs جو ہیں وہ فارن فنڈنگ کیس پہ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن میں, کیونکہ الیکشن کمیشن تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تکڑا اور فری اور فل فیوریبل ریلیف دے گا. ان کے سارے MNAs وہاں کھڑے ہو گئے ہیں, تو ان کا سارا فوکس عمران خان ہے. ان کو عمران خان کا فوبیا ہے, یہ عمران خان سے ڈر گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں, اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پہلے لوکل باڈیز کراچی سے بھاگے, حیدرآباد سے بھاگے, اب پورے پاکستان سے. اچھا, میں لال چند صاحب یہ NA 246 والا جو سوال پوچھا تھا اس کے میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. میں نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, آپ کو کیا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ کیا سب سے پہلے تو یہ کہ جو -1 کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ -1 عملاً ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بہت شکریہ.
آپ دیکھیں کہ -1 کی سٹوری آج کی سٹوری نہیں ہے. پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کو کوشش کی گئی کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور پھر ان کو روکا بھی گیا اور مخدوم امین فہیم کو جو ہے ان کی جگہ لایا گیا. جب نواز شریف کا دور تھا اس وقت بھی -1. یہ ایسی چیزیں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں, فائدہ کوئی نہیں پہنچا رہی. پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع ہوا معاملہ. بالکل ان کو -1 کیا, لیکن کیا ہوا, ان کی پارٹی میں کتنے بڑے بڑے اسٹال وارڈز تھے, جتوئی صاحب تھے, پیرزادہ صاحب تھے, کھر تھے. کیا ہوا, جو -1 نہیں ہوتا, جس کی پاپولیرٹی ہوتی ہے اس کی پاپولیرٹی ہوتی ہے. آپ نے کتنی کوشش کی نواز شریف کو مائنس کرنے کی, لیکن آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کس طرح انہیں ووٹ پڑے. انہوں نے کوشش کس کی تھی ضمنی بس کوشش جو کرتے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے, نہیں تو میرا اور آپ کا پروگرام میں بیٹھنا ختم ہو جائے گا. اچھا رانا صاحب نے جس طرح بات کی, اچھا بات یہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو 20 سیٹوں پہ بات ہوئی ہے, یا میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں, یا تو آپ مان جائیں کہ 20 سیٹیں ان کی تھیں, آپ تو ساری وقت پی ڈی ایم اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اور یہ RTS بیٹھ گیا, ان کو لایا گیا, یہ ساری سیٹیں ہماری تھیں. تو بھائی اگر آپ کی سیٹیں تھیں تو پھر آپ جیت لیتے. ضمنی انتخابات میں مان جانا چاہیے, حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. مطلب بلی کو آتے دیکھ کے کبوتر کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ نون لیگ کو بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے. اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں ان کا لیڈر ان کے اندر موجود نہیں ہے. نواز شریف صاحب ہمیشہ بہت پاپولر لیڈر رہے پنجاب کے اندر, شاید آج بھی ہوں, لیکن جب موجود نہیں ہوتے تو اس وقت حالات مختلف ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے بڑے اچھے انداز میں یہ 15 سیٹیں جیتی, 2 سیٹوں کے اوپر ان کے تحفظات ہیں. تو یہ اگر نون لیگ اس بات کو مان جائے تو شاید آنے والے الیکشنوں میں وہ بہتر کارکردگی دکھا سکے کہ جو لیکونس تھے ان کو دور کیا جائے. اب میں آپ کو بلکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی تھے بیچ میں, جہاں پر 2018 میں جیتے تھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. اچھا پھر میں بتاؤں آپ کو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بھی بیرون ممالک کے دورے پہ تھا, 99% جو اوورسیز ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور جو پرسوں ملتان کے جلسے میں عمران خان نے بات کی کہ جو والدین ہیں وہ جو والد صاحب باہر سے آتے ہیں تو گھر میں جو عورتیں ہیں یہ بیگمات ہیں اور بچے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. میں بھی کل لاہور آیا, میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی جان یہ آپ دیکھیں, سمت کو میں نے بولا کہ تم نے نون لیگ کو ووٹ دینا, تو اس نے کہا بابا آپ نے جو کہنا مجھے کہہ لیں, جو کروانا کروا لیں, ووٹ میں پی ٹی آئی کو دوں گا. پھر میرے چھوٹے بھائی نے اس سے کہا بیٹا تمہارا خیال میں رکھتا ہوں, تمہاری فیسیں میں پے کرتا ہوں, عمران خان نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. اس نے جھٹ بولا کہ بابا اس نے ہمیں شعور دیا ہے. تو یہ ان چیزوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ سڑک پہ نکل جائیں, نون لیگ پاپولر تھی اس میں کوئی شک نہیں, اب نون لیگ پاپولر نہیں ہے. آپ جلسے جلوس کر کے دیکھیں, ابھی جو 9 ضمنی انتخابات ہونے تھے اس کے اوپر کیا کرتے. اگر عمران خان نے 9 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو جناب یہ پی ڈی ایم کے جو مشہور لیڈر ہیں, کراچی سے بلاول صاحب جمع کراتے, لاہور سے شہباز شریف, پتہ چل جاتا کس کی پاپولیرٹی ہے. یہ خائف ہے پاپولیرٹی سے. میں ابھی لندن میں تھا, نواز شریف صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے, کیونکہ جتنا ملبہ ہے وہ پی ڈی ایم کے بجائے نون لیگ پہ گر رہا ہے. مہنگائی کا ہے, جو بھی نفرتیں ہیں وہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں. تو اس وقت ماحول ایسا ہے کہ میرے خیال سے دونوں میرے پارٹیسپینٹس جو محترم ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جس طرح سیلاب کی وجہ سے حالات خراب ہیں تو یہ اس وقت تجربہ گاہ پاکستان کو نہیں بنانا چاہیے. اب جیسے کہ سنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو پھر تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بھائی اگر یہ کر رہے ہیں پنجاب میں نہیں کرنے دو, اگر آپ مرکز میں بیٹھے آپ مرکز میں بیٹھے رہے, اور جب وقت آئے گا تو الیکشن بھی ہو جائے گا. اس وقت واقعی صحیح بات ہے کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں کوئی آپ اور ایڈونچر نہیں کرتے, لیکن جن کو ٹریننگ ہی ایڈونچر کی دی گئی ہو, جنہوں نے ساری عمر ایڈونچر ہی کیا ہو, وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایڈونچر کے لیے نکلتے رہتے ہیں. نسیم صدیقی صاحب, ایک اہم جو معاملہ ہے جس پر سب کی بات ہے, ہوتی بھی رہتی ہے, توجہ بھی ہے, سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, وہ ہے آرمی چیف کی تقرری. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری الیکشنز کے بعد ہونی چاہیے اور جو بھی مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ آئے وہ تقرری کرے, یا کوئی فرق نہیں پڑتا جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہی کر دے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آرمی کا ڈسپلن ہے, جو ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے سوئفٹلی جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. میرے خیال سے یہ کوئی اتنی زیادہ میڈیا پہ ڈسکس کرنے والی یا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ان کا نارمل پروسیس ہے آرمی کے اندر سے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے یا ان کی اپنی پروموشنز ہوتی ہیں, بریگیڈیئر سے میجر جنرل, میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل, بڑی سموتھلی ہو رہی ہے. بڑا سموتھ معاملہ ہے, لیکن یہاں پر یہ سارا معاملہ چلا جاتا ہے پھر پرائم منسٹر کے پاس نا, ان کے پاس سمری جائے گی ناموں کی, ان میں سے وہ پک اینڈ چوز کریں گے. دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ کوئی نیب چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہے,
یہ کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تعیناتی نہیں ہے کہ آپ نے جس کو مرضی کسی اپنے سسر کو بنا دیا, داماد کو بنا دیا, کسی جاننے والے کو بنا دیا. یہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے. جن کے بھی نام آئیں گے دے آر ٹرو پروفیشنلز. وہ پی ایم اے کاکول سے ایز اے کیڈٹ نکلتے ہیں, ساری عمر محنت کر کے پروموشنز لے کے, کبھی خندقوں میں بیٹھے ہیں, کبھی محاذوں پہ بیٹھے ہیں, کبھی یہاں سے گولی گزر گئی, کبھی یہاں سے گولی گزر گئی, اور شہادت کے رتبے کے لیے یہ لوگ ترستے ہیں, تڑپتے ہیں. آپ نے پچھلے دن دیکھا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب نے شہادت جو ہے اس کو اپنے گلے لگایا. تو یہ جو اپنی اپوائنٹمنٹ ہوگی یہ ایکولی گڈ ہے. جن 5 کے نام دیے جائیں گے وہ ایکولی گڈ ہوں گے. اس میں سے آپ کسی کو بھی پک اینڈ چوز کر لیں گے. اس کو جو ہے وہ کنٹروورشل اس کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. جو بھی آئے گا محب وطن ہوگا, جو بھی آئے گا محب وطن ہوگا, اور اس کے لیے پاکستان فرسٹ ہوگا. وہ کسی پولیٹیشین یا کسی وزیر اعظم یا کسی جماعت کی حمایت نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کرے گا. اور اس سے پہلے بھی ماضی میں ہو چکا ہے کہ جب کبھی کوئی اپنی مرضی سے اس طریقے سے لا کر, یا جس کو لگ رہا تھا کہ جی یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, وہ لائے بھی گئے, تو پھر کیا ہوا جنرل مشرف کی سب سے. رانا صاحب, جنرل مشرف آپ کے لیے تو یقیناً آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے نا آپ کی پارٹی کو. ضیاء صاحب کو بھی لے کے آئے تھے بھٹو صاحب. لے کر آئے. تو ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا صاحب, کیا آپ بطور سیاستدان سمجھتے ہیں کہ یہ جو نااہلی یا -1 والا معاملہ ہے اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے, یا ایون حتیٰ کہ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس میں بھی ترامیم, آئینی ترامیم ہونی چاہیے تاکہ اس معاملے کو بھی ختم کر دیا جائے؟ نسیم صدیقی صاحب سے میں پوچھوں گا جب ان کی طرف میں آؤں گا کہ برطانیہ میں بھی اس کو اور یورپ میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ہمارا جو یہاں کا لا ہے اٹس بیسڈ آن برٹش لا. کوئی آپ سمجھتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل, اس کو ضرور ختم ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جن کے اوپر یہ خنجر چل چکا ہے وہ تو چیخو پکار کر رہے ہیں نا کہ اب کسی اور کی باری آئی تو ہم یہ اب کریں گے. اصولی طور پہ تو اس نہیں ہونے چاہیے, لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ پولیٹیشین بھی اپنی جو ہے ذمہ داری کا ثبوت دے, جو ڈکشن استعمال کرے وہ بیلنس ہو, اپنی تقریر تیار کی ہوئی ہو. گالیاں تک تو دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو گھروں میں بیٹھی لیڈیز بھی نہیں سن سکتی ہیں, گھروں لیڈیز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سنا جا سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نمبر 1 پولیٹیشین ہے, اگر وہ یہ کہے پبلک میں کہ آپ میرا نام لیتی ہیں, آپ کا خاوند میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے, یہ ٹریننگ ہے, یہ استادوں نے سکھایا ہے, یہ تہذیب و تمدن ہے. اگر پولیٹیشین کا یہ لیول ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس لیے یہ سبھی کو اپنے احساس ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. جو دنیا کے بڑے اسٹیٹسمین ہوئے ہیں انہوں نے اپنی تقریریں تیار کی ہیں اور پھر ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. یہ گالی دشنام ترازی اور تانا ترازی اور یہ کینہ پروری یہ پولیٹیشین کا شیوا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی کوئی قدر لگنی چاہیے, کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بننا چاہیے, کوئی سمجھانے کے لیے کہ کیسے تقریر کیسے کی جاتی ہے. ایسے نہیں جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا اور بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر تصدیق کیے, اور پھر الفاظ ایسے استعمال کیے جو آپ کو پتا گھاؤ ڈالتے ہیں, پر اس کا زخم منتقل نہیں ہوتا الفاظ کا. شاید کہتے ہیں تلوار کا زخم منتقل ہو جاتا ہے. -1 والے فارمولے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو ختم ہونا چاہیے, یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ نے کہا؟ دیکھو -1 جو ہے نا, ابھی صدیقی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسی موو ہوئی نہیں. اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ پہ, اور پھر جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو ڈسکلوز نہیں کیا, کنسیل کیا, اور پھر فلانا توشہ خانہ, یہ وہ حکومت نے تو ابھی تک ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی کہیں کوئی موو نہیں کیا. تو اٹارنی جنرل جب عدالت میں پیش ہوئے تھے تو وہ بھی منین ملک صاحب کی طرح اور مخدوم علی خان صاحب کی طرح وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ جی معاف کر دیا جائے عمران خان صاحب کو اور عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے, جیسے منیر ملک صاحب نے کہا. وہ نہیں, عدالت کے بڑے پن کی بات نہیں ہے. ساری کورٹوں کا ایک سٹرکچر ہے. اگر آپ لیڈی جج کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں جو کہ کیے گئے ہیں, جس کے اوپر جج خفا ہوئے ہیں اتنا زیادہ, تو اگر سر کسی لوور کورٹ کے جج کو پکڑ کے پھینٹا لگایا جائے, مارا جائے, پیٹا جائے, چپیڑے لگائی جائیں, وہ بھی بری بات ہے. وہ بھی بہت بڑا جرم ہے. وہ جرم وہ تو ٹیررزم ہے نا. آپ یہ ٹیررزم روز جو باتیں کرتے ہیں, انہوں نے نہ کوئی لا پڑھا ہے, نہ ان کو کچھ پتا ہے کہ جی میرے اوپر ہاتھ دوسرا اٹھنا, میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا ہے. بابا دہشت گردی کا وہ کوئی دہشت گردی آپ کے اوپر کلیشن کوف چلانے کی نہیں ہے, نہ بم چلانے کی ہے. وہ سیکشن 6 ہے, اس کا سب سیکشن M ہے,
جس میں آپ جب کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہو اس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں, اسے کام کرنے سے روکتے ہیں, اس کے اوپر اسے گالیاں دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, وہ ایک سیکشن ہے ایم. اس کے تحت جو کوئی سزائے موت نہیں ہے, 5 سال اس کی سزا ہے میکسیمم جو ہے. یہ میں لال چند ملک صاحب کی طرف جاؤں گا. جی دہشت گردی کا پرچہ میرے, جی میں قانون کی بات کر رہا ہوں. وہ NA-246 کا سوال میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا, ذرا پہلے اس کا رسپونڈ کر دیجئے, پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے. جی دیکھیں, وہ NA-246 پہ شکور شاہ صاحب گئے ہیں, ان کا ایک اپنا ایک قدم ہے, اور پارٹی نے ان کو ایک ایکسپلینیشن لیٹر دے دیا ہے. اور پر یہ کیسے ان کا یہ اپنا قدم, ایسا قدم انہوں نے کیسے اٹھا لیا, وہ واپس کیسے مڑ گئے؟ سب دیکھیں, یہ ان کا پروریگیٹو ہے, وہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں ایک فیصلہ کیا, اور پارٹی نے اس کو پارٹی وائلیشن کا جو ہے نوٹس دے دیا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی یا کنٹیمپٹ کے لاز کی, تو پوری دنیا میں یہ لاز تبدیل ہو گئے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ برطانیہ میں بھی وہ لاز چینج ہو گئے. بیسیکلی مذہب ہو یا لا ہو, وہ پہلے انٹینٹ دیکھتا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. بیسیکلی عمران خان صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بار بار ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہی مینٹ کے لیگل ایکشن وہ لیں گے اور قانونی طریقہ کار سے جو ہے فیس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کورٹس ان سے مطمئن نہیں, انہوں نے اپنے ورڈز بھی واپس لیے, انہوں نے اس پہ ریگریٹ بھی شو کیا, اور پرسوں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی جو ان کو بات کرنے نہیں دی گئی. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انٹینٹ کا ایشو ہوتا ہے. انٹینٹ عمران خان کی ویری مچ کلیئر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے, وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, وہ قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے. لال چند صاحب, یہ لانگ مارچ کی کال دینے کی جو بات ہو رہی ہے, خان صاحب نے کہا کہ ایک کال صرف مجھے دینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے نکلتے ہیں. ایک لانگ مارچ کی آپ کال اگر دے دیتے ہیں اور لوگ KPK سے, پنجاب سے, AJK سے, گلگت بلتستان سے لوگ آ جاتے ہیں, اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, وہاں پر پھر ظاہری بات ہے امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ بنے گا, لا اینڈ آرڈر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ آپ نے وہ 125 دن کا دھرنا دیا تھا نا, اس دھرنے کے بعد آپ کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. تو اب جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح جا کر آپ مجبور کر دیں گے کہ الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں؟ دیکھیں, وہ 125 دن کے دھرنے کی بات نہ حاصل ہونے کی کوئی بات نہیں کی. اس دنوں میں پارٹی نے بہت کچھ سیکھا, پارٹی ان دنوں میں بنی بھی. اب علی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کو, کسی شخص کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے, اس کو اس کا جمہوری حق نہ دیں گے, آپ ملک میں فسطائیت کا ایک نظام قائم کر لیں گے جس میں آپ دیکھیں کہ پورا میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو میڈیا عمران خان کو رپورٹ کرتا ہے اس پہ کس طرح بین کیا جا رہا ہے, جرنلسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ کا رائٹ ہے پیسفل اسمبلی کا, آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا. 25 مئی آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ احتجاج ہوئے تو وہاں پر جو ہے لوگوں پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے گئے. آج کل تو یہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ اگر پینے کے پانی کے لیے بھی کوئی مظاہرہ کرتے ہیں لوگ تو ان پہ جو ہے دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں. آج ہی کچھ رپورٹس آ رہی ہے کہ سندھ میں ایک بچے کی ہلاکت ہوئی ہے اس میں ریلیف کیمپ میں, اور اس کو رپورٹ کیا گیا ہے. جس نے رپورٹ کیا ہے تو اس پہ بھی پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. تو یہ فسطائیت کی حکومت ہے. اور دیکھیں, یہ ان کا جب آپ کسی کو نگیٹیولی, کسی کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیلاب کیوں آتے ہیں, اس لیے آتے ہیں کہ جو پانی کے جو قدرتی بہاؤ ہیں ان کو روکا جاتا ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر عوام کو آپ اس طرح سے روکنے کی کوشش کریں گے تو سیلاب آنا ہی ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ نیوٹرل سب رول پلے کر رہے ہیں, پنڈی پلان آ رہے ہیں, سارے صحافی یہ باتیں کر رہے ہیں. بجائے جو ہم جمہوریت کو مضبوط کریں, وہ اپنا مخصوص رول پہ چلے جائے اور سب اس بات پہ متفق ہو کہ نئے الیکشنز ہو, کیونکہ اس ملک کی اب ضرورت ہے, اور تاکہ اس ملک میں ایک اسٹیبلٹی آئے, وہ خاص طور پر معاشی بھی. ٹھیک ہے, نسیم صدیقی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر, آپ کی نظر میں کوئی پلان تیار ہوا ہے, اور اگر ہے تو یہ کون سا پلان ہے, اس کو کیا نام دیا گیا ہے, کہاں کا پلان ہے؟ پلان سے پہلے اگر آپ اجازت دیں میں 1 منٹ لوں گا. رانا مقبول صاحب نے بہت اچھی
بات کی کہ کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے سیاستدانوں کی, کچھ لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں استعارے کے طور پہ اس میں بڑی محتاط ہونا چاہیے. ابھی مجھے ایک بھتیجے نے میرے سے پوچھا کہ ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوا, میں نے ان کو کبھی زیادہ بولتے سنا نہیں گیا. شہزادہ چارلز جو کنگ بن گئے, ان کے بھی میں نے بیانات کبھی زیادہ بی بی سی پہ نہیں دیکھے. میں نے کہا یہ لوگ بہت کم بولتے تھے کیونکہ ان کا جو بولنا ہوتا تھا وہ کوٹ ہوتا تھا, اس کو مشعل راہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے منہ سے جو بات نکلنی ہے اس کو پوری قوم نے فالو کرنی ہے, اس کو ایک مشعل راہ بنایا جائے گا یا کوٹ کیا جائے گا. لیکن ہمارے یہاں جیسے رانا صاحب نے عمران خان صاحب کی مثال تو دے دی, لیکن بھول گئے کہ مریم نواز نے بھی پچھلے دنوں کس قسم کے الفاظ جو ہے خواتین کے طور پہ کھڑے ہو کے تقریر میں عمران خان صاحب کے لیے, مطلب ٹو رانگس کی ناٹ میک ون رائٹ, جو رانگ ہے وہ رانگ ہے اور ہمیں سب کی مذمت کرنی چاہیے. اب آپ نے پلان کی بات کی, جی پلان بالکل بنتے ہیں, پلان لندن میں بھی بنتے ہیں, پلان پاکستان میں بھی بنتے ہیں, ہر چیز کی پلاننگ بند کمروں میں ہو رہی ہوتی ہے. جو سیاستدان, آپ بھی اسلام آباد آتے رہتے ہیں, جو دن میں اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, رات کے اندھیروں میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی پلانز مختلف جو ہے زیر غور ہے, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پھر پنجاب گورنمنٹ کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو کھینچا تانی تو ہو رہی ہے. جو اپوزیشن ہے وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتی, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, پی ٹی آئی دھرنے کرے گی. دیکھیں یہ پولیٹیکل سیاسی طور پہ آئینی طور پہ حق بنتا ہے عوام کا, اور عوام اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا لیڈر سب سے زیادہ مقبول ہے, ہم جو ہے ہمیں حکومت کرنے کا حق ملنا چاہیے, تو وہ ملنا چاہیے ان کو. اور جس طرح اس پلان کی جو بات ہو رہی ہے, یہ کون سا پلان ہے, اس کے کیوریٹر کون ہے؟ دیکھیں کیوریٹر تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا, ڈیفینیٹلی اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, سول اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, سیاسی پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, مشاورتیں چل رہی ہوتی ہیں, کہیں مشاورت چل رہی ہوتی ہے, کہیں پس پردہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی جو میری نالج میں ہے وہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید جنوری میں جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی, خاص طور پہ قومی اسمبلی, اور اس کے بعد نگران حکومت آ جائے گی. پھر کہا جائے گا کہ صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں, 3 مہینے نگران حکومت رہے گی. اس نے تو آئینی طور پہ 90 دن رہنا ہے, تو اگر جنوری میں یہ چیز ہوتی ہے تو فیبرری, مارچ, اپریل کے اینڈ میں جو ہے وہ الیکشن ہو سکتا ہے. کیا آرمی چیف آپ کی نظر میں, آپ کی اطلاعات کے مطابق ایکسٹینشن لے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو آرمی کا ڈسپلن کو بہت زیادہ مانتا ہوں. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آرمی چیف 29 نومبر کو چلے جائیں گے, تو اس کا مطلب تو پوری قوم یہی سمجھے گی نا کہ وہ چلے جائیں گے اور نئے آرمی چیف کا انتخاب اس سے پہلے ہو جائے گا. تو مجھے بھی ان کی بات پہ بھی یقین ہے, اور مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ بہت خدمت کی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے جس طرح رد الفساد, جس طرح ملک کے اندر انارکی پھیلی ہوئی تھی, ابھی بھی ہمارے ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن بارڈر ہو, بہت ان کی خدمات ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور اب اچھے طریقے سے وہ ان کی جو ہے وہ جاتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے, اور ملٹری کی مرضی ہے, وہ جس طرح بھی ڈیسیجن لیتے ہیں ہمیں تو ڈیسیجن ان کا قبول ہوگا. آپ کو پنجاب حکومت سسٹین کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال سے تو سسٹین کرے گی, کیونکہ پی ٹی آئی کے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جب 20 اراکین منحرف ہوئے تھے تو ان کو کس طرح الیکشن کمیشن نے ان کو فارغ کر دیا. تو میرے خیال سے اب پی ٹی آئی کے اراکین اس طرح منحرف نہیں ہوں گے. اور جو میں آپ کو ایک خاص بات یاد بتاؤں, جو منحرف ہوئے تھے وفاق میں, وہ بھی اس وقت بڑے پشیمان ہیں, اس وجہ سے کہ وہ شاید اس وقت سوچ رہے تھے کہ نون لیگ کی ٹکٹیں جو ہے وہ چنے کی طرح بکیں گے اور ابھی سے ہم بکنگ کرا لیں. نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر پشیمان ہیں, ایک طرف وہ پشیمان ہیں, تو دوسری طرف یہ NA-246 میں جو ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے شکور شاہ صاحب, وہ تو واپس چلے گئے. انہوں نے کہا جی وہ میرے سے تو وہ ٹائپ ہوا ہوا, ایک ہی بندے نے ٹائپ کیا تھا, ٹائپ کروا کے دستخط لے لیے. انہیں اب یاد آیا, انہوں نے تو کاغذات نامزدگی بھی ضمنی الیکشن کے لیے جمع کرا دیے تھے, اور ان کا میں نے سوشل میڈیا پہ ایک استعفیٰ دیکھا تھا جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. تو یہ تو بڑی کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو توڑنے اور جوڑنے کی کوششیں اس ملک میں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں, اور آج بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک, اس کے ساتھ ہی جی رانا مقبول صاحب کلوزنگ کامنٹ آپ دے دیجیے. I've got another minute. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور لال چند ملی صاحب بھی اپنا کلوزنگ کامنٹ دے دیں پلیز. دیکھیں جی, یہ سبھی سٹیک ہولڈرز کو ایک ہائی لیول آف سینسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ ملک بڑی قیمتی چیز ہے, اور ان کو ابھی بھی چاہیے, ابھی بھی وقت ہے. ایک چاہے کمیٹی بنائیں, چاہے خود لیڈرز اکٹھے ہوں, بیٹھ جائیں, بیٹھ کے ڈسکشن کریں. جنگوں کے فیصلے کنورسیشن ٹیبل پہ, پارلے ٹیبل پہ ہوتے ہیں, تو خدا کے لیے بیٹھ کے فیصلے کر لیں. اگر الیکشن کے لیے بہت زیادہ انگزائٹی ہے, ہونی بھی چاہیے, تو اس کی موڈیلٹیز طے کر لیں. یہ کوئی ایک دوسرے کا قتل تو نہیں کیا ہوا علماء, تو کیوں نہیں بیٹھتے؟ بالکل. لال چند صاحب کوئکلی آپ کی طرف, آپ ایگری کرتے ہیں؟ رانا صاحب نے بڑی سینسیبل بات کی ہے کہ بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے.
دیکھیں یہ اس طرح کا ایک ماحول بنتا تو شاید یہ ممکن ہوتا، لیکن جس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کو -1 فارمولا پہ عمل پیرا ہے، تو اس سے یہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان جس پائے کے لیڈر ہیں، جتنے وہ پاپولر ہو چکے ہیں، ان کو مائنس کرنا کسی سازش کے تحت وہ پاکستان کے خلاف سازش ہوگی، ناقابل قبول ہوگی اور ناقابل عمل بھی ہوگی۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جو ادارے یا جو اشخاص یا جو حکمران ان کو باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور یہ وہی جو انہوں نے اس حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو گراتے وقت سوچا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ لوئسٹ ایپ پہ ہے اور وہ باہر چلے جائیں گے اور بھاگ جائیں گے، لیکن انہوں نے فائٹ بیک کیا ہے اور انشاءاللہ ہم فائٹ بیک کریں گے اور ان کا ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک، نسیم صدیقی صاحب۔ دیکھیں بالکل اسی طرح ہونا چاہیے، سب مل جل کے فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ پاکستان ہے تو ہماری اس سے باہر ہیں، ہم ہی وزیر اعظم بنیں گے، آپ صحافی بنے بیٹھے ہیں آزاد ملک میں۔ آپ دیکھیں کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ کس طرح وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان پہ جینا تنگ کر دیا گیا۔ تو ہمیں تو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک آزاد مملکت ملی ہے اور اس کو ہم سب نے لے کے چلنا ہے، کوئی غدار نہیں ہے۔ جتنے پاکستانی ہیں ایک مطالبہ بھی ذرا کر لیجئے، ران صاحب بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ آج بڑے عرصے کے بعد ہمارے پاس پروگرام میں آئے ہیں، ہمیں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ برطانیہ میں تھے اور وہاں پر تو خیر ہمیں افسوس بھی کرنا چاہیے، جو ملکہ برطانیہ ان کے انتقال پر سب نے کیا بھی ہے۔ نسیم صدیقی صاحب، جو ہمارے صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کی بحالی کے لیے بھی درخواست کر لیجئے۔ نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ بالکل رانا صاحب سے میں کہوں گا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، بلا تفریق ہم لوگ باہر نکلے کہ وہ جیو کا ہے یا بول کا ہے یا ابصار عالم صاحب ہے، سب کے لیے ہم نے آواز اٹھائی اور آپ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے کیمپوں کے اندر۔ آج بھی خدا کے واسطے جن صحافیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے وہ کیا کر لیں گے؟ ہمارے پاس قلم ہی تو ہے یا زبان ہی تو ہے، ہم کون سے تیر نشتر؟ ہم تو جس طرح تقریریں ہوتی ہیں اپنا پولیٹیکل پارٹیز کی جلسوں کے اندر، ہم تو وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں کھل کے بولنے دیا جائے، کسی کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے ہم پہ تنقید کر دیں، ہمارے پاس قلم ہے، وہی ہماری طاقت ہے۔ ہم گولی تو چلاتے نہیں، بندوق تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ اور دوسرا جس طرح چینلز کو بند کیا جا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی چینل بند ہوا تھا، ہم نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ آج بھی آپ کو ہم صحافیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی صحافی کی نوکری نہیں جانی چاہیے، کسی ادارے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی غربت بڑھ گئی ہے، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، کس طرح آپ تو بڑے بڑے صحافیوں کو شاید جانتے ہیں، یہ جو کیمرہ مین ہے، یہ جو اینالیز ہیں، یہ جو ایڈیٹرز ہیں، کیا ان کی تنخواہ ہے، کس طرح یہ لوگ گزارے کرتے ہیں، کس طرح بجلی کے بل دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے ان سب کی مدد بھی کیجیے۔ نسیم صدیقی صاحب کلوز کرنے، اور آخر میں یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس پر توجہ دی جانی چاہیے بلکہ اس معاملے کو یہاں پہ رکنا چاہیے کہ، اور پیپلز پارٹی کے ماڈل کو فالو کرنا چاہیے کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی، سندھ میں بھی گورنمنٹ تھی ان کی، کتنی تنقید نہیں ہوئی؟ اتنی تنقید صبح دوپہر شام ہوتی تھی، لیکن ان کی طرف سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ کسی صحافی کو کسی چینل سے نکلوایا گیا ہو یا پھر ان کی وجہ سے ملک چھوڑ کر ہی باہر جانا پڑا ہو۔ تو اس کے بارے میں بھی سوچئے گا سر۔ بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا، ملی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، نسیم صدیقی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔